बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 30 जून की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन, मंगल का रोज़, लेकिन इमरान खान साहब से इस वक्त तक की अब तक की तला ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के साथ साथ सहाफ़ती हलकों का ये दावा कि अलीमा खान साहबा पर बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने के हवाले से, ना करने के हवाले से कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। वो नहीं चाहती कि कोई पैगाम बाहर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंचे। इस मामले में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि दावा किया जा रहा है नौरीन नियाज़ी साहबा को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो मुलाकात नहीं करेंगी और उसकी क्या वजूहात थी, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए थी, हम ये चाहते हैं इमरान खान साहब का पैगाम हम तक पहुंचे। मामला क्या है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया जा रहा है, इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें यानी इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब की पार्टी रहनुमा मुख्तलिफ दो इंतहाओं के मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों किसी सूरत किसी तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकातें हासिल नहीं कर सके और इस हवाले से एक बड़ा कयास पैदा हो गया है कि हुकूमत नौरीन नियाज़ी साहबा की अगर मुलाकात कराना चाहती थी तो इस हवाले से ये बात करना अलीमा खान साहबा का कि ये मुलाकात इसलिए करवाना चाहते हैं कि नौरीन नियाज़ी बाहर आकर गुफ्तगू करें और अगले 6 माह के लिए फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। हम ये चाहते हैं कि अदालती फैसलों के मुताबिक सारी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे यास्मीन राशिद साहबा का पैगाम। कैंसर सर्वाइवर जंग लड़ रही हैं कैंसर के खिलाफ और गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 बरसों के दरमियान बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रही हैं। नवाज शरीफ साहब को उनके आबाई हलके में उन्होंने शिकस्त फाश दी, धांधली के जरिए फार्म 47 जाली बनाकर। कुछ दिन पहले हमने उसके ऊपर वीडियो तफसीली की थी कि कैसे जहां जहां मियां नवाज शरीफ साहब ने 232 वोट लिए तो 1232 कर दिए गए, 346 लिए तो 1340 कर दिए गए, 1000 पीछे लगा के, यानी इस तरीके से उन्होंने यास्मीन राशिद साहबों को शिकस्त दी। यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से खबरें पहले इस किस्म की आई कि खुदा न ख्वास्ता वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर ये खबरें आई कि उन्होंने आखिरी पैगाम भिजवाया है कि जनाब मैं रहूं या ना रहूं, आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। फिर इस किस्म की खबरें भी आना शुरू होगी कि उन्होंने कुछ लिख कर दे दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही हैं, बल्कि शायद खकान अब्बासी माफ़ कीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई। इस पर अब हमने हासिल किया है यास्मीन राशिद साहबा का अपना मौक़िफ़, वो क्या बात कर रही हैं, इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में मरियम नवाज साहबा जो कि पंजाब की चुनतखब वज़ीर आला हैं, उनके पेरिस माफ़ कीजिएगा उनके लाहौर में, जो कि जिस लाहौर के मुतल्लिक ये दावा किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कि उसे पेरिस बना दिया गया है, उस लाहौर के अंदर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का इलाका कहना के अंदर एक ट्यूशन सेंटर जहाँ पर 4 से 14-15 साल के बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, उसकी छत गिर गई। जी हाँ, 4 से 14 साल के बच्चे, छत गिर गई ट्यूशन सेंटर की और 14 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो गए, यानी 14 जिंदगियां मौका पर, 14 फूल मुरझा गए। उन ज़रा 14 वालदैन की, जो वालदैन है 14 उन बच्चों की, उनकी ज़रा हालत ज़ार का अंदाज़ा लगाइए। और टीवी चैनल्स इस खबर के साथ साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर जो खबर नशर कर रहे हैं के तौर पर, वो ये है कि मरियम नवाज साहबा ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। रोना भी आता है और हंसी भी आती है। हमारी किस्मत में आखिरकार किस किस्म के हुक्मरान लिख दिए गए हैं। और इस वक्त फोकस इसी के ऊपर है कि मरियम नवाज साहबा ने जनाब इस वक्त वो हंगामी दौरा कर रही हैं अस्पतालों का, और उन्होंने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा है मुलजमों को, मुजरमों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, और जो 2 मालकान भाई हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये जो 14 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उनका ये कत्ल, मैं इसे कत्ल कहूँगा, किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे के अंदर ये कत्ल के मुतरादिफ है। और जिन मुल्कों की मिसालें दिया करती हैं मरियम नवाज साहब और जिनके दौरे किया करती हैं, वहाँ अगर जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो
تو وہاں پر اگر کسی ایک شخص کی جان چلی جائے، اس طرح سے کسی ایک بچے کی جان چلی جائے، تو کیا ہوتا ہے پھر وہاں کی حکومتوں کے ساتھ، یا کیا کیا کرتی ہیں وہاں کی حکومتیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی، انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے اچھی طرح سے، اور آپ بھی یہ سارا معاملہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن افسوسناک واقعہ کہنا کے اندر، اسی لیے میں نے کہا پہلے اسی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر وہی روایتی خبریں اسی قسم کی ہمارے ٹی وی چینلز کی کہ نہیں چھوڑا جائے گا، مریم نواز صاحب اسپتال پہنچ رہی ہیں، جو ہے وہ اعلان کر دیا امداد کا، اس قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور زخمیوں کا صورت علاج کریں اور اچھا علاج کریں، کیونکہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ 14 بچے تو موقع پر جاں بحق ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 10 بچے شدید زخمی ہیں، اور ٹوٹل 35 بچے تھے جن کے اوپر یہ چھت گری۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو ادارہ ہوگا کہ جس نے اس ٹیوشن سینٹر کو یہاں پر کھولنے بنانے کی اجازت دی ہوگی، پھر جب یہ بلڈنگ اس قسم کی بنی وہاں پر کہ جو گر گئی، کہا جا رہا ہے کہ وزن نہیں، جو ہے وہ اس کا وزن اس کے اوپر زیادہ ہو گیا، تو کیا چھت کے اوپر بیٹھے وہ پڑھ رہے تھے؟ کون سا ایسا ادارہ تھا کہ جس نے اس بلڈنگ کی منظوری دی، اور پھر جب یہ بلڈنگ بنی تو اس کے اوپر جب چھت ڈلی تو اس چھت کی انہوں نے منظوری دی؟ اور کیا انہیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جناب یہاں پر بچے بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ان تمام تر معاملات کو دیکھنا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو کون دیکھے گا؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تو جناب 12 ارب روپے کا جہاز لیا، مریم نواز صاحبہ نے تو جناب گرین سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، مریم نواز صاحبہ نے تو جناب وہ بل روک لیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جناب پنجاب کے اندر جو ایک بل لایا جا رہا ہے جناب، جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ غنڈہ عناصر کے خلاف ہے، اور اس کے متعلق کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اس میں ایک الیکٹرانک رنگ پہنا دی جائے گی، جس کو دل کرے گا اس کو پہنا دی جائے گی، اور یہ فیصلہ ایک انٹیلیجنس کمیٹی کرے گی۔ اب جناب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو مریم نواز صاحب ہے، انہوں نے پنجاب کنٹرول آف ہیبچول افینڈرز بل جو ہے وہ انہوں نے روک دیا ہے۔ بڑا کمال ہو گیا جناب، یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی منظوری کے بغیر یہ بل چلا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ کو پتہ نہیں تھا یہ بل چلا گیا تھا، اور کہا جا رہا ہے جناب انہوں نے از سر نو غور کی یقین دہانی کرا دی ہے، مجوزہ بل روک کر نئے بل کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید غور و غوض کریں، ایک ایک شک کے اوپر ہم انصاف یقینی بنانا چاہتے ہیں، پسے ہوئے طبقات کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ 2 ریڈنگ مکمل ہو گئی تھی، فائنل ریڈنگ باقی تھی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے بھی کہا بل قائمہ کمیٹی کو کس نے بھجوایا، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، سیکریٹریٹ سے باز پرس کی، میں اس معاملے پر سخت ایکشن لوں گا۔ پوری کی پوری نون لیگ 90 کی دہائی سے میاں نواز شریف صاحب کی کھلی کچہریوں سے لے کے آج تک مکمل ڈرامہ لیگ۔ جی ہاں، میں یہ الفاظ بڑے سوچ سمجھ کر ادا کر رہا ہوں، یعنی کیا آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے یہ بل یہاں سے نکلوایا، وہاں پہنچایا، وہاں سے قائمہ کمیٹی تک پہنچایا، مریم نواز صاحبہ بھی جانتی ہیں، آپ اور میں بھی جانتے ہیں، اور اب گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم اس پر مزید غور و خوض کریں گے۔ تھا اس میں کیا کہ انٹیلیجنس کمیٹی ضلع کی وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی عدالتی فیصلے کے عادی مجرم قرار دے گی، اور پھر کیا کرے گی؟ اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دے گی، جائیداد ضبط کر لے گی۔ اس کے اندر معاملے کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ بل کے دائرہ کار میں سب سے پہلے ہے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانا، تو یہ آغاز تو پھر ہونا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں یا عظمیٰ بخاری صاحبہ ہوں یا دیگر مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریبی خواتین ہوں، ان کے دعوے ہوں، تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، پہلے بھی ویڈیوز کر چکے ہیں، کیا ان کے بیانات کو، کیا ان کی دی جانے والی اطلاعات کو، کیا جو کچھ وہ فرماتی رہیں انہیں جھوٹی خبریں قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا ان کے اوپر بھی یہ بل لاگو ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ہر جگہ مکمل طور پر کنٹرول کر لیا، سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، یہاں خبر آ جاتی ہے باہر، تو اب آپ اس کو اسی دائرہ کار کے اندر لا کر باقی چیزیں ٹھیک ہیں، نفرت انگیز تقریر نہ کریں، اشتعال انگیز مواد نہ پھیلائیں، دھمکیاں نہ دیں، خواتین کو ہراساں نہ کریں، ہتھیاروں کی نمائش نہ کریں، جعلی دستاویزات کا استعمال نہ ہو، جوا اور شراب فروشی، ان کے خلاف یہ بل بالکل، لیکن عدالتیں ہیں ملک کے اندر، انہیں ہی فیصلے کرنے چاہیے، اور پھر انٹیلیجنس کمیٹی کو اختیار دینا، اور پھر اس میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں والا معاملہ، یعنی اب آپ وہ فیصلہ کریں گے، یعنی جرنلسٹ یا صحافی فیصلہ نہیں کریں گے، ان کا بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا،
آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی خبر سوشل میڈیا کے اوپر جناب جھوٹی دے دی گئی ہے، اور پھر اس پر جب رہنمائی اسپیکر صاحب سے مانگی گئی تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، غصے کا اظہار کر دیا، کیسے یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا، یہ صورتحال ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں میں نے جناب اس کا نوٹس لے لیا ہے، میں اس پر غور و خوض کراؤں گی مزید، اور ساتھ کانا واقعے کا بھی نوٹس لے لیا ہے، یعنی نوٹسز کے اوپر اس وقت پورا پنجاب چل رہا ہے۔ دوسرا جناب معاملہ ہے یاسمین راشد صاحبہ کا، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آج ہم تک پہنچی، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ بڑے واضح اور صاف انداز میں انہوں نے کہا کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں، پہلے سے کہیں زیادہ بلکہ اب ڈٹ کے کھڑی ہوں، اور ہمارے متعلق، میرے اور شاہ محمود قریشی کے متعلق جھوٹی خبریں، فیک خبریں، ان کے کچھ مقاصد تھے، کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ جان رکھیں میرے حوصلے بلند ہیں، پہلے سے زیادہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، صرف اسی خبر کے اوپر یقین کیا جائے جو ہماری فیملی کے ذریعے دی جائے۔ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور فوکس عمران خان پر رکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی پر رکھیں، ان کی صحت پر رکھیں، ان کے ساتھ ملاقات پر رکھیں۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، اور میرے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہاں پر جو خبریں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ فیک نیوز جو مریم نواز صاحبہ قانون انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہیں، یہیں سے کیوں نہیں آغاز کر لیتی؟ ذرا دیکھیں کہ کس کا کون سا سوشل میڈیا سیل ہے، کس کس کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں جو اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں، اور پھر جن جن کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں ان میں سے اکثر لوگ، چاہے وہ سمینہ پاشا صاحبہ والا معاملہ ہو، کیس ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، اکثر خواتین کو جو لوگ ہراساں کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں، جو انہیں گالیاں دیتے ہیں، چاہے کوئی مٹھا ہو یا پھیکا ہو، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، اتنے ہی ان کے عجیب و غریب قسم کے نام ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ان کو فالو کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور قانون ساتھ میں وہ لا رہی ہیں کہ نہیں جناب ہم تو ایسے لوگوں کو جناب عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ منافقت کی بھی آخرکار کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے۔ اب جناب معاملہ ایک بہت بڑی کنفیوژن عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، آج بھی ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچی اور بتایا گیا تھا، پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا کہ جناب آپ نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو ایک درخواست دینی ہے، نورین نیازی صاحبہ سے ملاقات ہو جائے گی، ہم علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات نہیں کروائیں گے۔ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جب ملاقات کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، سوشل میڈیا تک پہنچتی ہے، شیئر ہوتا ہے تو کچھ مخصوص حلقوں کو اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے دعوے سامنے آتے رہے پارٹی کے اندر سے بھی، کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی، کہ علیمہ خان صاحبہ نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگے، تاکہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے ان کی نیک نیتی ہے کہ وہ پیغام باہر نہیں آئے گا تو وہ بہتر طریقے سے ڈیل کریں گی، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے تو ملاقاتیں ہو ہی نہیں رہی، اور اگر ہو رہی ہیں تو پھر وہ بتا کیوں نہیں رہی؟ کوئی اتنی خفیہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ملاقاتیں تو ڈیل کے حوالے سے یا بیرسٹر گور صاحب کر رہے ہیں یا سہیل خان آفریدی صاحب کر رہے ہیں، اور ان پر علیمہ خان صاحبہ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کسی اور جگہ پہ کھڑی ہے، علیمہ خان صاحبہ کسی اور جگہ پہ کھڑی ہیں۔ میں پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھا اور سنا دیتا ہوں کہ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں۔ اکرم راجہ صاحب یہ بتائے گا کہ ایک ملاقات کی آپ کو باقاعدہ طور پر اجازت مل گئی تھی نورین نیازی صاحبہ کو، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو ایک آپ اپلیکیشن دے، ملاقات کریں، تو پھر فیملی کی ملاقات کیوں نہیں؟ سے پوچھے، فیملی کا فیصلہ ہے کہ وہ اکٹھے ملنا چاہتے ہیں، وہ فردن نہیں ملنا چاہتے، فیملی کا فیصلہ ہے۔ تو فیملی کا۔ آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت صحت کو لے کے خاص کر جو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہے باہر، اس لحاظ سے کوئی پیغام آ جاتا اگر نورین نیازی کا فیصلہ ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ خان یہ صاحب دیکھ بھی سے سکتے ہیں، رابطہ ہو، ان کی ہدایات ہمیں موصول ہوں۔ دیکھیں جو اس وقت پارٹی میں بظاہر ایک انتشار کی صورت نظر آتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں، اس کی اب 30 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 7 ماہ سے 8 ماہ سے خان صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اکتوبر 2025 تک خان صاحب کی ہدایات ہر ہفتے ہمیں وصول ہو رہی تھی، ان کی ہدایات پر عمل ہو رہا تھا، کس نے کیا کرنا ہے وہ ہدایت دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ پچھلے 8 ماہ میں یہ ہدایات ہم تک نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے ایک یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے انتشار کی۔ پارٹی لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دباؤ میں آئی ہے، رائے عمل کیوں نہیں دیتے، نکلتے کیوں نہیں، چلتے کیوں نہیں۔ جی پچھلے 8 ماہ سے دباؤ میں ہے، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب سے اس کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ہدایات ہم تک پہنچ رہی تھیں،
मुलाकातें हो रही थी, लेकिन अब पार्टी के ऊपर दबाव है। और अलीमा खान साहबा के बारे से उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप उनसे पूछें कि वो उन्होंने क्यों आज नूरीन नियाज़ी साहब को मुलाकात नहीं करने दी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये किस किस्म की लॉजिक है कि अगर आप ये समझती हैं कि ये मुलाकात इसलिए करवाई जा रही है कि उन्हें पता है कि नूरीन नियाज़ी बाहर आएंगी, मीडिया से गुफ्तगू करेंगी, आप उसको बहाना बनाकर इमरान खान साहब को मज़ीद 6 माह की कैद तन्हाई में डाल देंगे, तो अभी जो 7 माह का कैद तन्हाई है उसमें जो मुलाकात नहीं हो पा रही, तो क्या बेहतर नहीं था कि मुलाकात होती, इमरान खान साहब की खैरियत के मुतल्लिक आगाही मिलती। और इस हवाले से जो दूसरा मौक़िफ़ है वो ये है कि जनाब अलीमा खान साहबा नहीं चाहती, या ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी क़यादत को साइड लाइन के पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कामयाब कोशिश नहीं कर सकी, वो ख़ुद मैदान में उतरी हैं और वो ख़ुद इस हवाले से कोशिश कर रही हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में है, पार्टी क़यादत के अंदर भी है, पाकिस्तान की आम आवाम में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या इमरान खान साहब की अहल खाना हो, अलीमा खान साहबा, उन्हें मिल बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करना चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, और अगर नहीं होगी तो आपके पास उसका क्या लाए अमल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।